ان کو اپنا نعرہ بنا لیا علیہ السلام اور رضی اللہ کو، فرقوں کی پہچان بنا لی۔ اب اگر ائمہ اہل البیت کو رضی اللہ کا شیعہ کو بہت برا لگتا ہے اور قرآن نہیں کھول کے دیکھتے، ادھر سے تم جب مجلس پڑھتے ہو، نکتے لگاتے ہو، تقریریں کرتے ہو، وہاں جا کر کیا کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں قرآن میں جو سب سے بڑی آیت پیش کرتے ہو کون سی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ اس کی مراد امام حسین علیہ السلام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ راضیۃ مرضیہ، خب راضیہ جو اللہ سے راضی ہے، مرضیہ جس سے اللہ راضی ہے۔ راضیہ یعنی رضیہ عن اللہ، اور مرضیہ یعنی رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ جائز الخطا معنی لیتے ہو، یعنی اس آیت کا ترجمہ اس کے بعد یہ کرو گے کہ اے جائز الخطا آ جا میری بارگاہ میں، میری جنت میں، یہ ترجمہ کرو گے آپ؟ یہ کس الٹے پیر کے پاس پڑے ہو؟ کس نے یہ نفرتیں اور یہ تحریفات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہیں؟ آپ نے تفسیر کر کے انبیاء کو رضوان سے محروم کر دیا، رضوان خدا سے، ائمہ معصومین کو مکمل طور پر رضوان سے باہر نکال دیا۔ اب یہ اب نیکی کر رہے ہو، یہ احسان کر رہے ہو کہ رضوان اللہ نہ کہو ائمہ کو، یعنی اللہ کی رضا ان کے لیے ذکر مت کرو۔ اس کو فرقے کی باس میں لا کر کہاں آپ نے پھینک دیا؟ اور پھر بیل والوں نے کیا کیٹیگری بنی؟ آج تو طبقات بنا کے کہ ازواج کے لیے یہ کہنا ہے، اصحاب کے لیے یہ کہنا ہے، فلاں کے لیے یہ کہنا ہے۔ جب شریعت نے نہیں کہا، آپ کون ہوتے ہو جہاں پر بیٹھ کر؟ شریعت نے حکم دیا احترام کا، سب کا احترام کرو۔ خوب احترام جیسا آپ کو سکھایا گیا ہے جو بنتا ہے، رضی اللہ کا ہو تو بھی احترام ہے، علیہ السلام کو ہو تو بھی احترام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، یہ کچھ ناظمین تھے جنہوں نے اسمبلی میں یہ بل پاس کروایا تھا کہ شیعہ حضرات بھی اہل بیت علیہ السلام کو اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگائیں گے، رضی اللہ لکھیں گے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ آنے والی نسلوں کو پتہ نہ چلے کہ اہل بیت کون ہیں اور اصحاب کون ہیں، فرق ہی نہ رہے، سب کو رضی اللہ بولیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے اور صحابہ کا کیا مقام ہے، برابر ان کو سمجھیں۔ مگر جواد نقوی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے مذہب حقہ کا دفاع کرتے اور ان ناصبین کو جواب دیتے، مگر الٹا انہوں نے ان کی تائید کی اور شیعہ پر الزامات عائد کر دیے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ میں ابھی آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ یہ کیا دلائل ہیں کہ شیعہ نے اہل بیت کو مقام رضا سے دور کر دیا ہے، شیعہ کو بہت برا لگتا ہے اہل بیت کو رضی اللہ کہنا، اور شریعت میں کہاں ہے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے یا انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے یا صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے، شریعت میں کہاں ہے؟ تو قبلہ صاحب، علامہ صاحب، اہل بیت کو رضی اللہ کہنا تو آپ کو بھی برا لگتا ہے، اور مقام رضا سے تو آپ نے بھی دور کر دیا ہے آپ کے بقول۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو یہ کلپ وائرل کیے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اس کلپ کے بعد آپ نے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جلسے میں، کسی خطبے میں اہل بیت اور انبیاء کے ساتھ رضی اللہ بولا ہو؟ نہیں نہ بولا۔ اس کا مطلب یہ دلیل ہے کہ یہ کھٹکا، یہ شبہ آپ کو بھی ہے کہ یہ اہل بیت کا یہ مقام نہیں ہے۔ اور کیا ہم اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ بولیں گے تو وہ مقام رضا پر فائز ہوں گے، اور اگر ہم جو ہے رضی اللہ نہیں لگاتے ان کے نام کے ساتھ تو وہ مقام رضا پر فائز نہیں ہوں گے؟ آپ نے تو اہل بیت کو بھی ہمارا محتاج کر دیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر جی شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے؟ تو قبلہ صاحب،
شریعت میں موجود ہے۔ کیا اللہ کی کتاب سے بڑھ کر بھی کوئی شریعت کی کتاب ہے؟ شریعت میں موجود ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہے۔ آپ کی نظر نہیں پڑی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے نظر انداز کر دیا، یہ ہو سکتا ہے، مگر شریعت میں یہ موجود ہے، اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے، شریعت میں موجود ہے۔ جو درود شریف کی والی آیت ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا وسلموا تسلیما، یعنی سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تمام مترجمین نے، سنی شیعہ دیوبند سب نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، وسلموا تسلیما کا سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، اور سلام بھیجنے کا مختصر ترین خلاصہ علیہ السلام ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے، یعنی چن لیا ہے۔ کیا امامت اصطفیٰ نہیں کی گئی؟ کیا امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا امامت منصوص من اللہ نہیں ہے؟ کیا امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو پھر اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ ان پر سلام ہے، اور سلام کا مختصر ترین خلاصہ علیہ السلام ہے۔ وسلام علی المرسلین، سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے پر۔ انبیاء بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ائمہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان پر بھی سلام ہے۔ وسلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ آل یاسین سے مراد ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ آل محمد ہے، کیونکہ یاسین رسول اللہ کا نام ہے۔ پھر آپ نماز میں کیا ان پر سلام نہیں بھیجتے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ یہ صالحین کون ہیں جن پر آپ سلام نماز میں بھیج رہے ہیں؟ کیا آپ نماز کے بعد جو زیارتیں پڑھتے ہیں، کیا ان پر یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ پر اللہ راضی ہو جائے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان؟ کیا یہ سلام نہیں بھیجتے؟ کیا یہ سلام بھیجنا، یہ زیارتیں ائمہ علیہ السلام سے نقل نہیں ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں کہاں ہے؟ ان پر تو سلام بھیجنے کا جو ہے بہت ائمہ علیہ السلام نے ثواب بتایا ہے، اور سلام کا مختصر ترین خلاصہ ہی علیہ السلام ہے۔ میں یہ ویڈیو کبھی بھی نہ بناتا اگر آپ یہ خیانت نہ کرتے، تو میں یہ جواد نقوی صاحب کے خلاف کبھی بھی یہ ویڈیو نہیں بناتا، کیونکہ یہ وہ ایک علمی شخصیت ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میرا حق بنتا تھا، واجب تھا مجھ پر کہ میں اس کی صحیح وضاحت کرتا اور اس کا صحیح جواب دیتا اپنی ملت کے لیے۔ چونکہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ بھی نہیں ہے کہ جو سامعین سن رہے ہیں وہ آغا جواد نقوی کے خلاف ہو جائیں۔ وہ ایک علمی شخصیت ہے، آپ ان کا بیان سنیں، ان سے استفادہ حاصل کریں، مگر غیر معصوم سمجھ کے۔ جہاں پر بھی وہ غلط بیانی کرتے ہیں، غلط بیانات جاری کرتے ہیں، ان کی آپ تکذیب کر دیا کریں، جھٹلا دیا کریں۔ اگر ہو سکے نہ پتہ چلے تو کسی اور عالم دین سے جس میں آپ کو شبہ ہو اس بات کا، اس کی تصدیق کروا لیا کریں، کیونکہ کوئی بھی عالم دین معصوم نہیں ہے، غیر معصوم سمجھ کے سنا کریں۔ کیونکہ آپ نے بھی کسی غلط بات کی تائید کر دی، آپ خواہ مخواہ اللہ کے بارگاہ میں مجرم بنیں گے۔ اور ہمارا مقصد صرف پیغام حق پہنچانا ہے، وہ انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے۔